الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ العظیم۔ جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سامنے آ جائیں، قریب قریب ہو کے بیٹھ جائیں، دور دور نہ بیٹھیں، قریب قریب میں آ جائیں۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہے ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی مال بھی ہے۔ مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ مال کو خیر کہا ہے۔ خیر کے معنی ہے بہترین چیز، اچھی چیز۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں مال کو خیر سے تعبیر کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مال کو صحیح استعمال کرتا ہے اور اس کو صحیح یوز کرتا ہے تو وہ مال اس کے لیے بہتر بن جاتا ہے، خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مال کو صحیح استعمال نہ کرے، اس کا مس یوز کرے، تو وہی مال بندے کے لیے وبال بن جاتا ہے اور شر بن جاتا ہے۔ مال کا مل جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس مال کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ آنا اور اس مال کو صحیح طریقے سے ڈھنگ طریقے سے اس کو یوز کرنا، یہ طریقہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے لیکن خرچ کرنے کا طریقہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کو نہیں آتا کہ اپنے مال کو وہ کیسے خرچ کرے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بے وقوف اپنی دولت کو اندھا دھند خرچ کرتے ہیں، غیر مصرف طریقوں میں خرچ کرتے ہیں، غیر شرعی طریقوں میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے مال تو دے دیا اس کو لیکن خرچ کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے اس آدمی کا وہ مال اس کے لیے وبال بنا ہوا ہے۔ تو مال کا آنا، مال کا ملنا بھی نعمت ہے، اور اس مال کا صحیح طریقے پہ استعمال کرنا آنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ دو نعمتیں کسی کو ملتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ مال اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور یہی مال اللہ کی لعنت کے مستحق بننے اور اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق بننے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی مال کی تشریح کر رہے تھے اور مال کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ مال جو ہے خیر ہے، مال بہترین شے ہے، مال ایک اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو غلط استعمال کرے، اس کا مس یوز کرے، تو یہی خیر جو ہے شر بن جاتا ہے، یہی اچھی چیز بری چیز بن جاتی ہے۔ جب اس کے بارے میں حضور کہہ رہے تھے تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جو چیز خیر ہو وہ شر کیسے بن جاتی ہے؟ مال کو تو قرآن مجید نے خیر کہا ہے، اور آپ نے بھی کئی احادیث میں اس مال کو خیر کے لفظ سے، بہترین لفظ سے تعبیر کیا ہے، اچھی چیز سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ خیر کی چیز، یہ اچھی چیز شر میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے، شر میں کیسے کنورٹ ہو جاتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس اعتراض کو سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
وہی کے اثرات نمودار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر وحی نازل فرمائی، اور اس کے تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالت میں واپس آ گئے، اور پوچھا کہ کس نے یہ اعتراض کیا تھا، کس نے یہ سوال کیا تھا؟ تو وہ صحابی سامنے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ ایک چیز خیر ہے، وہی چیز شر میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ مال کو اللہ نے خیر کہا ہے، تو مال کسی کے لیے شر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا وحی کی روشنی میں کہ ایک خیر شر میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے۔ مثال دے کے سمجھایا۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو خیر بھی شر کیسے ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال سنو کہ بارش ہوئی، تیز بارش ہوئی، اور بارش رک گئی۔ بارش رک جانے کے بعد چاروں طرف جھاڑوں میں تر و تازگی پیدا ہو گئی، ہر طرف سرسبز و شادابی دکھنے لگی، اور ہریالی نظر آنے لگی، گھاس کھڑی ہو گئی، دیکھنے میں دل خوش منظر ہو گیا۔ جانوروں نے جب دیکھا کہ ان کے جو کھانے کا جو چارہ ہے، گھاس ہے، وہ تر و تازہ ہے، سرسبز و شادابی ہر طرف نظر آ رہی ہے، جانور آئے اور آ کر انہوں نے اپنا کھانا اور اپنا چارہ کھایا۔ بارش کی وجہ سے، تر و تازگی کی وجہ سے یہ ہریالی کھڑی ہو گئی، اور خوب کھایا جانوروں نے، اتنا کھایا اپنی پسند کی اور مطلب کی غذا ملنے پر کہ ان کے پیٹ بھر گئے، یہاں تک کہ ان کے کولہے ابھرنے لگے، موٹے نظر آنے لگے، اتنا کھایا۔ اور جب پیٹ بھر گیا اور حد سے زیادہ کھا لیا جانور نے، تو پھر اب اس کو ہضم کرنے کے لیے یا اس بوجھل کو ہلکا کرنے کے لیے جو اس نے پیٹ میں غذا بھر لی تھی، جانور وہاں سے ہٹا اور تھوڑی دور آ کر دھوپ کی شعاؤں میں لیٹ گیا، کچھ دھوپ کی گرمی کی وجہ سے اور کچھ معدے کی گرمی کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر کے بعد جتنا اس نے کھایا تھا گھاس پھوس، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہضم کر دیا، اور وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگا، طبیعت اچھی محسوس ہونے لگی۔ تو بجائے یہ کہ اس صحت کو اور اس عافیت کو برقرار رکھتا، جانور اپنے مزاج کی وجہ سے پھر وہ ہریالی نظر آئی تو پھر وہ ہریالی کی طرف گیا، اور جا کر پھر وہ کھانے لگا۔ ایسے ہی دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ اس نے اپنے پیٹ بھر، بلکہ آؤٹ آف کنٹرول اس نے وہ غذا کھائی، کیونکہ اس کو ہر طرف ہریالی نظر آنے لگی، ہر طرف گھاس پھوس نظر آنے لگی۔ اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ کتنا کھانا میرے لیے صحت مند ہونے کی علامت ہے، فائدہ مند ہے، اور کتنا کھانا میرے لیے نقصان دہ ہے، اس کی اس نے تمیز نہیں کی۔ جو چیز اس کے معدے کے لیے نقصان دہ ہے وہ بھی کھا لیا، اور جو چیز اس کے فائدے کے لیے وہ بھی کھا لیا، اور جتنی مقدار اسے کھانا چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ کھا لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ حالت ہوگی پیٹ کی، تو پھر وہ بجائے صحت مند رہنے کے، بجائے تندرست رہنے کے، وہ یا تو بیمار پڑ جائے گا یا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے بتایا کہ اس جانور کے لیے وہ جو ہریالی ہے، وہ جو گھاس پھوس ہے، جو بارش کے بعد تر و تازہ نظر آ رہی تھی، وہ ہریالی اس کے لیے اگرچہ کہ بہتر تھی، اس کے لیے اچھی تھی، لیکن یہی ہریالی زیادہ کھانے کی وجہ سے اور یہی گھاس پھوس زیادہ مقدار میں کھا لینے کی وجہ سے اس جانور کے لیے جس طرح وہ وبال جان بن رہی ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کو صحیح طریقے پر
کنٹرول میں رہ کر محدود طریقے سے جہاں اللہ نے اور رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ان جگہوں پر خرچ کرتے ہوئے مال کو اپنے پاس رکھے گا تو یہ مال اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ مال اس نے اسراف تبذیر کے ساتھ کام کیا، اس مال کو وہ غیر شرعی جگہوں پہ خرچ کرے، اس مال کو وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، اپنے اوپر بھی، اپنے ذات کے اوپر بھی، اپنی فیملی کے اوپر بھی، اور غیر مصرف جگہوں پر خرچ کرے گا، تو پھر یہی مال اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام میں جب صحابہ کرام کو دیکھا مدینے میں کہ صحابہ غریبی کی زندگی گزار رہے تھے، محتاجگی کی زندگی گزار رہے تھے، مالدار تھے، مکے میں زمیندار تھے، کاروباری تھے، تاجر تھے، لیکن جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو انصار کے رحم و کرم پر پلنے لگے، انصار کی مدد پر اور انصار کے تعاون پر رہنے لگے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر صحابہ کرام کے اس محتاجگی کے منظر کو دیکھ کر، اس قربانی کے منظر کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ کہتے تھے کہ جو صحابہ مدینے میں مالدار تھے، مکے میں مالدار تھے، مدینے میں آ کے اسلام کی وجہ سے وہ محتاج بن گئے، وہ غریب بن گئے۔ تو حضور کہتے تھے کہ بہت جلد ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم مسلمانوں کو اتنا مال دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ تمہارے پاس اس مال کے رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ نبی فرماتے تھے صحابہ کو دیکھ کر، مجھے تمہارے فقر و فاقے کا کوئی غم نہیں ہے، آگے ایسی فتوحات ملنے والی ہے اور ایسے اچھے دن آنے والے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس مال ہی مال ہوگا، لیکن مجھے جو چیز ستا رہی ہے اور جو چیز مجھے فکر مند کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مال دے دیں گے، مسلمانوں کو دولت دے دیں گے اور مسلمانوں کو دنیاوی نعمتیں دے دیں گے، تو پھر یہ مسلمان اس مال کا صحیح استعمال کرے گا یا اس مال کا مس یوز کرے گا۔ مجھے یہ فکر ہے، مجھے امیر اور غریب رہنے کی فکر نہیں ہے، وہ تو تھوڑے دن بعد دیکھنے میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی فتوحات دیں گے کہ تاریخ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، اپنے حین حیات مدینے میں جو زمینیں تقسیم کیے مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان، خیبر کی زمینوں کی، خیبر کے بعد خیبر جب فتح ہوا تو خیبر کی زمینوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیے، تو جو غریب مسلمان تھے وہ مسلمان مالدار بن گئے، زمیندار بن گئے۔ شروع میں پریشانی اٹھائی، لیکن بعد میں اللہ نے اسلام کو فتوحات دی، مال دولت آنے لگا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مسلمان زمیندار بن گئے تھے، اور پھر جن صحابہ نے، مدینے کے جن صحابہ نے اپنی زمینیں مہاجرین کو دی تھی، مکے سے آنے والے مسلمانوں کو دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمینیں بھی ان کو واپس کرا دی، لوٹا دی، پیسہ، زمین، جائیدادیں مسلمانوں کے پاس آنے لگی۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بنے، تو 2 سال تو کچھ اندرونی فتنوں کی وجہ سے مسلمانوں میں زیادہ فتوحات نہیں ہوئی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر المومنین بنے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دور خلافت میں، ان کی امارت میں مسلمانوں کو اتنے عظیم الشان فتوحات سے نوازا کہ مسلمانوں کی سلطنت، مسلمانوں کی دولت ڈبل ٹربل چبل ہو گئی، اتنی پھیل گئی اسلامی حکومت کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، ان کی حکومت میں آ گئی، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں۔ اور اس زمانے کا جو ملک شام تھا، جو ہر اعتبار سے سرسبز و شاداب ملک تھا، بزنس کے اعتبار سے، زمینی خزانوں کے اعتبار سے، جس کو سیریا کہا جاتا ہے، وہ ملک اتنا بڑا تھا کہ آج
اس ملک کے 7-8 ٹکڑے بنے ہوئے ہیں. وہ ملک تقسیم ہو گیا, اس میں 7-8 ملک بنا دیے گئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہ ایک ملک تھا, سیریا, اتنا زرخیز, وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہوئی, فتوحات ہی فتوحات, فتوحات ہی فتوحات ہوئے. اور کیا نعرہ لگاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین تھے تو یہ پیغام ساری حکومتوں کو بھیجتے تھے. جو مسلمان نہیں تھے ان کے پاس یہ پیغام بھیجتے تھے کہ دیکھو اسلام پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے, چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو. ہم آپ کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیے. سب سے پہلا پیغام حضرت عمر کا جو جاتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ مسلمان ہو جائیے. ہم اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے تو نہ ہم آپ کا ملک آپ سے لیں گے, نہ آپ کی حکومت آپ سے لیں گے, نہ آپ کا خزانہ آپ سے لیں گے. آپ ہی کو حاکم بنا کے رکھیں گے, آپ ہی کو وزیر بنا کے رکھیں گے, آپ ہی کو بادشاہ بنا کے رکھیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ. مسلمان کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو, ایک اللہ کو ماننے والے ہو جاؤ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لو. ہم آپ کو بے دخل بھی نہیں کریں. جو مان لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مسلمان بنا کے انہی کی حکومت کو باقی رکھتے تھے. لیکن جنگیں کس سے لڑی گئی, غزوے کس سے ہوئے, اور جہاد کس سے کرنا پڑا؟ ان لوگوں سے کرنا پڑا جنہوں نے حضرت عمر کے اور اسلام کے اس آفر کو ٹھکرا دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں مانتے, نہ ہم اللہ کو مانتے نہ آپ کے نبی کو مانتے. جنہوں نے ضد کی, جنہوں نے پیغام کو ایکسپٹ نہیں کیا, تو پھر مجبوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج بھیج کر ان سے لڑنا پڑا اور ان کو بالجبر اسلام میں لانا پڑا. لیکن شروع میں تو تلوار نہیں اٹھائی گئی, شروع میں تو زبان کے ذریعے سے, بات چیت کے ذریعے سے, ڈائلاگز کے ذریعے سے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ آ جاؤ اسلام میں, داخل ہو جاؤ اسلام میں, اور پھر تمہیں حکومت کرو, تمہیں بادشاہت کرو. اس طرح کا نظام پھیلتا گیا اور فتوحات بڑھتی گئی, مسلمانوں کے پاس مال و دولت آتی گئی. لیکن بتانا یہ ہے میرے دوستو کہ صحابہ نے ایک دور غربت کا دیکھا, ایک دور فقر و فاقے کا دیکھا نبی کے ابتدائی زمانے میں. لیکن یہی صحابہ نے بعد میں ایک دور خوشحالی کا بھی دیکھا. اللہ نے ان کو غریبی میں بھی آزمایا, اللہ نے ان کو امیر اور مالدار بنا کے بھی آزمایا. لیکن انہوں نے کبھی بھی اس مال کو اپنے لیے وبال کا ذریعہ نہیں بنایا. اس مال کو انہوں نے کبھی بھی اپنے لیے شر کا ذریعہ نہیں بنایا. اس مال کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے قرب کی منزلیں طے کی. اس مال کے ذریعے سے انہوں نے غریبوں کی مدد کی. اس مال کے ذریعے سے انہوں نے یتیموں کی مدد کی. اس مال کے ذریعے سے انہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا, ننگوں کو کپڑے پہنایا. کبھی بھی صحابہ کرام اسراف تبذیر میں مبتلا نہیں ہوئے. اسراف کے معنی ہے قرآن مجید میں مال کو خرچ کرنے کے سلسلے میں 2 لفظوں کو استعمال کیا ہے. ایک لفظ ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. جو بھی آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اسراف اور تبذیر سے کام لیتا ہے. اسراف کے معنی ہے جائز مصرف میں, جائز کاموں میں زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. یعنی آدمی جہاں مال خرچ کر رہا ہے وہ مصرف, وہ جگہ جائز ہے, خرچ کر سکتا ہے, لیکن اگر زیادہ کر دے تو اس کو اسراف کہتے ہیں. یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے خواہشات کی, ضروریات کی چیزیں دلا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اپنے بچوں کی ضروریات کو پوری کرنے میں اسراف سے زیادہ خرچ کر کے کام لے رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. ایک ضرورت 20 روپے میں پوری ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے اپنے بچے کی اس ضرورت کو 30 روپے میں, 40 روپے میں پوری کرائے تو یہ اسراف ہے. اللہ کو یہ بھی ناپسند ہے. جو جتنے پیسوں میں کام چل سکتا ہے اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ, پیسہ بھی خرچ نہ ہو زیادہ,
ضرورت بھی پوری ہو جائے. یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو اعتدال کہتے ہیں. جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مخالفت کی ہے قرآن میں. ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ تعالیٰ زیادہ خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور ایک لفظ ہے تبذیر. یہ اسراف سے بڑا ہوا ہے. تبذیر کے معنی ہے نامناسب جگہوں پر، ناجائز جگہوں پر، غیر ضروری جگہوں پر خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں. یعنی ایسے مصرف میں خرچ کرنا کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے. اگر کوئی مسلمان، کوئی مالدار اپنے پیسے کو ایسی جگہوں پر، غیر شرعی جگہوں پر، نامناسب جگہوں پر، ناجائز طریقوں پر خرچ کرے گا تو وہ تبذیر ہے. اور تبذیر تو بدترین گناہ ہے. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو لوگ ناجائز جگہوں پر خرچ کرتے ہیں پیسہ، 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں غیر شرعی کاموں میں، یہ تبذیر کرنے والے ہیں. اور ایسے لوگ اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے فیملی ممبر ہیں. اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سوچئے کہ آج مسلمانوں کے پاس، جن مسلمانوں کے پاس مال و دولت ہے، وہ محاسبہ کریں کہ وہ اپنی دولت کو کتنا اسراف میں استعمال کر رہے ہیں، کتنا تبذیر میں استعمال کر رہے ہیں. مال کا آ جانا یہ کافی نہیں ہے میرے دوستو. مال تو آ ہی جائے گا، لیکن مال آ جانے کے بعد اس مال کو صحیح استعمال کرنے کا ہنر آنا، اس مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق ملنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ توفیق کسی کو نہیں ملے گی تو یہی مال جس کو قرآن نے خیر کہا ہے، یہی مال جس کو قرآن نے اچھی چیز کہی ہے، یہی خیر اور یہی اچھی چیز، اگر ہم نے اس کو اسراف اور تبذیر میں استعمال کیا تو یہی چیز ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی. علماء کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں پر آپ خرچ کریں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو ضرورت کی جگہ پر آپ 4 پیسے خرچ کر لیں. اس میں گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر نعمتوں کو ظاہر ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. قرآن میں ہے، اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیے ہیں ان نعمتوں کو ظاہر بھی کرو. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ اعتدال میں رہ کر، بجائے 100 روپے میٹر کپڑا پہننے کے، آپ اعتدال میں رہ کر، میانہ روی میں رہ کر، بیلنسنگ برقرار رکھ کر 200 روپے 300 روپے والا میٹر بھی پہن سکتے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے اور میں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. اگر آپ 1000 روپے کی چپل پہن سکتے ہیں، بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہوئے، پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہوئے، اور غریب رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہوئے آپ اگر 1000 کی چپل پہن سکتے ہیں تو پہنے. اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ استطاعت کے باوجود غربت کی زندگی گزاریں. اعتدال یہ چیز اصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو خرچ کرنے میں اعتدال آ جائے گا، خرچ کرنے میں میانہ روی کا ہنر آ جائے گا، وہ آدمی سکسیس ہے دنیا میں بھی اور دین میں بھی. اور خرچ میں اعتدال اور میانہ روی آدھی معیشت ہے. آدھی معیشت، جتنا پیسہ ہم کماتے ہیں اگر ہم خرچ کرنے کو کنٹرول کر لیں اور اعتدال سے کام لے لیں، سوچ سمجھ کر کام لے لیں، تو ہماری آدھی معیشت بچ جائے گی، آدھا مال ہمارا بچ جائے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو مال استعمال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے. جن مسلمانوں کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، آپ ان کی حالت دیکھیں، ان کے غرور کا عالم دیکھیں، ان کے تکبر کا عالم دیکھیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اسی پیسے کو استعمال کرا کے ان کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بڑی دولت دی ہے تو ہم بڑے آدمی ہیں. ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو. جس آدمی کی دولت پانی کی طرح خرچ ہو جائے،
اس آدمی کو جان لینا چاہیے کہ جو اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، یہی اللہ تم سے کل پائی پائی کا حساب لینے والا ہے۔ یہ دولت امانت ہے، یہ پیسہ اللہ کی امانت ہے، اس پہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم نے اس کو استعمال کیا، کل حساب دینا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر خرچ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیسہ والا نہیں بنایا، مالدار نہیں بنایا ہے۔ جس کو اللہ نے مالدار بنایا ہے اس کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پیسہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لینے والے ہیں، اور جو اللہ کو حساب دینے والا ہوگا اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کا حساب بڑا ٹائٹ ہونے والا ہے، بڑا سخت حساب ہونے والا ہے۔ دنیا کے سی اے، دنیا والوں کو، دنیا میں رہنے والے سی اے، چارٹرڈ اکاؤنٹ اور حسابات لینے والوں کو ہم حساب دے سکتے ہیں، انکم ٹیکس والوں کو ہم حساب دے سکتے ہیں، ای ڈی والوں کو ہم حساب دے سکتے ہیں، آئی ٹی والوں کو ہم حساب دے سکتے ہیں، ان کا حساب بہت آسان ہے اللہ کے حساب کے سامنے۔ لیکن جب اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے اور ہمیں اپنے دولت کا حساب لیں گے، ہم 100 روپے کا حساب اللہ کو نہیں دے سکتے۔ جن مسلمانوں کو اللہ نے مالدار بنایا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے ہی مال آپ کو نہیں دیا ہے، سوچ لیجئے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ آپ سے حساب بھی لینے والے ہیں، آپ کو پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مال بہت بڑی نعمت ہے، اسی مال کے ذریعے سے ہم جتنا جلدی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، کوئی اور ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا اتنی تیزی کے ساتھ نہیں ہے۔ مال کے ذریعے سے ہم یتیموں کی مدد کے ذریعے اللہ کو پا سکتے ہیں، مال کے ذریعے سے ہم بھوکوں کو کھانا کھلا کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، مال کے ذریعے سے ہم بیواؤں کی مدد کر سکتے ہیں، مال کے ذریعے سے ہم غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، بیماروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ کہا کہ اے لوگو، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم کم سے کم ان 3 چیزوں میں تو زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کرو۔ نبی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی، یہ 3 مصارف ایسے ہیں جس میں ہر مالدار مسلمان کو ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نبی نے کہا کہ انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ اس زمانے میں غلاموں کا دور تھا، اس زمانے میں باندیوں کا دور تھا، وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے اس سوچ کو ختم کیا۔ نبی علیہ السلام نے غلاموں کو آزادی دلوائی۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جو پہلے غلام تھے، کسی نہ کسی کے غلامی کا دور تھا، اپنے آقا کے ماتحت رہتے تھے، اپنے آقا کے ظلم کے آگے رہتے تھے، لیکن اسلام نے ان کی غلامی کو ختم کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیسہ خرچ کرو، خرچ کر کے غلاموں کو آزاد کرو، عورتوں کو، باندیوں کو آزادی دلاؤ، کیونکہ یہ تمہارے پیسے کا سب سے بہترین مصرف ہے۔ اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، اس زمانے میں غلامی کا دور نہیں ہے۔ اس زمانے میں علماء نے کہا کہ اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو آج جیلوں میں بند ہیں، جیلوں میں صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو پورے ملک کا اگر ہم سروے کریں، پورے ملک کی ریاستوں کی جیلوں کا اگر سروے کریں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو آج بھی جیل میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، محروس ہیں، کچھ جرم کر کے بھی محروس ہیں، کچھ بے قصور بھی محروس ہیں، اور ان مسلمانوں کو ضمانت دلانے کے لیے، ان مسلمانوں کی عدالتی کارروائی کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ وہ ایسے غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ اپنوں کو جو قید بند میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو باہر لانے کے لیے استطاعت نہیں رکھتے پیسہ خرچ کرنے کی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، میں جانتا ہوں حیدرآباد میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی بیل ہو چکی ہے، عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، لیکن ان غریب گھرانوں کے پاس وہ کارروائی کرنے کی بھی پیسے نہیں ہیں کہ کچھ کارروائی کر کے اپنوں کو جیل سے نکال کے باہر لا لیں۔ کتنے مسلمان ایسے جو آج بھی جیلوں میں انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی غریب، کوئی امیر مسلمان آگے بڑھ کر، کوئی لائر کو رکھ کر، کوئی وکیل کو رکھ کر ان بے قصور اور ان محروس مسلمانوں کی آزادی کی فکر کرے۔ آج مسلمانوں کا پیسہ
پٹاخوں میں پھٹ رہا ہے، آج مسلمانوں کا پیسہ ناچ گانوں میں خرچ ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کا پیسہ شادی بیاہ میں خرچ ہو رہا ہے، اسراف و تبذیر کے ساتھ کھانوں کے کھانے 52 قسم کے 50 قسم کے کھانے ہم اپنی شادیوں میں بنا رہے ہیں، فضول خرچیاں کر رہے ہیں، اور امت کے اس ضروری کاموں میں خرچ کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ آزادی دلاؤ، آزاد کراؤ انسانوں کو، جو جیل میں بند ہیں ان کو آزاد کراؤ، سب سے بہترین مصرف ہے یہ۔ اور دوسرا مصرف ہمارے نبی نے بتایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکا شخص چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اگر کوئی شخص بھوکا نظر آئے محلے میں، پڑوسیوں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے خاندان میں، اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص بھوکا رہتا ہے یا فلاں شخص کے گھر میں صرف ایک ہی وقت کا کھانا بنتا ہے، ایسے لوگوں کی تلاش کر کے، نشاندہی کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بھوکوں کو بھی کھانا کھلائیں۔ اس مال کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا مصرف نبی نے بتایا کہ بیماروں کی عیادت کرو، بیماروں کے پاس جاؤ، رشتہ دار بیماروں کے پاس جاؤ، محلے میں جو بیمار ہے اس کے پاس جاؤ، جا کے عیادت کرو۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنوں کا علاج نہیں کرا سکتے ہیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں ان کی، شروع میں علاج کرا لیتے تو بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکتے تھے، محفوظ رکھ سکتے تھے، لیکن غربت کی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ کا علاج نہیں کرایا، غربت کی وجہ سے انہوں نے اپنی ماں کا علاج نہیں کرایا، غربت کی وجہ سے وہ اپنے بیٹوں کا علاج نہیں کرا سکے، اپنے بہنوں کا علاج نہیں کرا سکے، تا آ کے وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے کہ اب وہ ناقابل علاج مرض بن گئے۔ کتنے مالدار مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے کبھی سوچا ہو کہ میں اپنا پیسہ، اپنی آمدنی کا کچھ حصہ بیماروں کے علاج کے لیے وقف کروں گا، بیماروں کے علاج میں صرف کروں گا؟ کتنے مسلمانوں کو اس کی توفیق مل رہی ہے؟ اس لیے میرے دوستو، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم موضوع ہے مال۔ اسی لیے ہم نے آج کے اس جمعے میں یہ موضوع اختیار کیا کہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کو مال تو دیا ہے، لیکن مال خرچ کرنے کا طریقہ اور ہنر نہیں دیا ہے۔ اللہ سے دعا کر کے مانگے اور اپنے ایک ایک مال کی حفاظت کرے۔ یہ مال اللہ کی امانت ہے، یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے، چاہے ہم نے اس مال کو فیکٹریوں کے ذریعے سے کمایا ہو یا اپنی محنت سے کمایا ہو یا اپنے خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہو، یہ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، لیکن شریعت کہہ رہی ہے، قرآن و حدیث کہہ رہا ہے کہ یہ مال اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے جس کو مال دیا ہے اس کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے مال اس لیے دیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب بھی لینے والے ہیں۔ یہ تصور کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرے، اس استحضار کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرے، اپنے مال کو خرچ کرے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کو، ایک بہت بڑی ذات کو حساب دینا ہے، اور پائی کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان سے، ہر مسلمان سے خاص طور سے، جب تک یہ 5 سوالات کا جواب نہیں دیں گے ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان 5 سوالوں میں 2 سوالات تو مال کے تعلق سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ 5 سوالات کے جوابات دینے تک بنی آدم، انسان، اللہ کے سامنے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ 5 سوال کے جواب دینا ہے، اس میں 2 سوال یہی ہے، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر انسان سے، ہر مسلمان سے سوال کریں گے، اگر تمہیں مال ملا تھا تو تم نے اس مال کو کہاں سے کمایا؟ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ اور وفیما انفقہ، اور اس مال کو تم نے کن چیزوں میں خرچ کیا ہے؟ یہ 2 سوالات دینا ہے، جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔